اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 26 سپارے مکمل تلاوت کرنے کی اور آپ تمام حضرات کو سماعت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہو اللہ مکمل قرآن سماعت اور پڑھنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاحقاف مکیہ، مکی سورت ہے، اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہوں نے دین کو جھٹلایا اور اپنے آپ کو بہت دور رکھا، اور یہ قرآن سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں اور ان کی ایک ایک بات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اللہ عزیز بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ لیکن جو لوگ ان نشانیوں سے، ان معجزات سے اور اس طرح اللہ کی نعمتوں سے اعراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بھلا وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اور انہوں نے کل بغاوت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اور ہاں، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر ایک ایسی ہدایت رکھی ہے جو بھی اسے پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، یہ قرآن ہی ہے جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ جتنی بھی خطرناک بیماری ہو، جتنی بھی بڑی بیماری ہو، لا علاج مرض ہو، اس قرآن کی بدولت اللہ ان تمام بیماریوں کو ختم فرماتے ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر اس ایمان پر ثابت قدم رہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ ایمان لائے اور پھر اس ایمان پر ثابت قدم رہے، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ کوئی غمزدہ نہیں ہوں گے، پریشانی میں نہیں ہوں گے کہ آج کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ اللہ نے تو اعلان کر دیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے اصحاب الجنت خالدین فیہا جنت تیار کی ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد ایمان پر ثابت قدم رہے، منافقوں کی طرح ادھر ادھر نہیں گئے کہ جب مومنوں کا سامنا ہوا تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، لیکن جب اپنے یہود و نصارہ سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بربادیاں رکھی ہے۔ اور پھر اس کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ بڑا نیک سلوک کرو۔ والدین جو ہیں بڑے معتبر ہیں، اس لیے کہ والدین نے بڑی مشقتوں سے تمہیں پیدا کیا ہے، 9 ماہ تک تمہیں اپنے پیٹ میں پالا، تمہیں کیا خبر ہے کہ وہ کتنی مشقت کی گھڑیاں تھیں، کس طرح کے لمحات تھے، کس طرح کی ساعتیں تھیں۔ ہر لمحے میں تم والدین کا شکر بجا لاؤ، والدین کا ادب اور احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب ماں اپنے بچے کو جنتی ہے تو وہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ کوئی معمولی تکلیف نہیں ہوتی، یہ ایک اللہ نے اس قرآن کے اندر ایک قانون بتلایا ہے کہ ہر ماں باپ، چاہے ماں باپ کفار کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، آپ پھر بھی ان کا ادب اور احترام کریں گے۔ ہاں، اگر وہ تمہیں کہیں حکم دے کہ اس دین سے پھر جاؤ، اعراض کر لو، تب جا کر تم نے اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست ہیں، کافر ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر بھی وہ جب اپنے باپ سے بات کرتے یا ابت، اے ابا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، لا تعبد الشیطان، اس شیطان کی عبادت مت کرو، اس کی باتوں پر مت آؤ۔ یہ کیا ہے؟ حسن اخلاق بتلائے ہیں کہ چاہے تمہارے والدین کافر کیوں نہ ہو اور تم مسلمان کیوں نہ
کبھی بھی اپنے والد کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق نہیں سنتے، ہم حق نہیں بیان کرتے، یہ دراصل اپنے ہی دشمن ہیں، انہوں نے اپنے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ کی مشکلات آئی، اللہ کی راہ میں انہوں نے صبر کیا، فرمایا یہی لوگ ہیں کامیاب پانے والے، فلاح پانے والے۔ الیس ھذا بالحق، وہی اللہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ سے زندہ بچے کو صحیح سالم نکالتا ہے، اس پر ایک اللہ ہی قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کسی کو مار دے، کوئی پوچھنے والی ذات نہیں پیدا ہو سکتی کہ اللہ سے پوچھے کہ تو نے اسے کیوں مارا، اور اگر کوئی بچپن میں اللہ کسی کو بچپن ہی میں مار دے تو کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ اللہ تو نے مجھے بچپن میں کیوں مارا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ محمد، یہ مدنی سورت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جہاد کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہے۔ سورہ محمد اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے محمد ان کفار سے لڑتے رہو، اور ان کے ساتھ اس طرح لڑو کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، اور ہاں جب تم ان سے لڑ لو اور ان کے قیدی تمہارے قید میں آ جائیں تو انہیں مضبوط باندھ لو، اور پھر تمہاری مرضی ہے تم انہیں اللہ کے لیے چھوڑ دو، ویسے ہی چھوڑ دو یا کوئی معاوضہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ہمیشہ حق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سامنے ظاہر آتا ہے۔ اور پھر منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ منافق کہا کرتے تھے کہ ہمیں جہاد میں کیوں نہیں لے جاتے، ہمیں آپ جہاد کی اجازت کیوں نہیں دیتے، لیکن جب جہاد کی اجازت دے دی گئی منافقوں کو کہ جاؤ اب تم لڑو، تو وہ لوگ ہیلے بہانے کرنے لگے کہ جی میرے گھر میں یہ مشکل ہے، مجھے تو یہ کام کرنا ہے، پہلے بتا دیتے میں تیاری کر لیتا، میں نے ٹریننگ نہیں کی ہوئی، یہ بہانے بناتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس طرح کے بہانے مجھے پسند نہیں ہیں، میں ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہوں، ایسے لوگوں کو میں تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک صالح اعمال کیے، اور ان کے لیے میں نے جنت بنائی ہے کہ جس کے نیچے بہتی ہوئی نہریں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کے انعامات پر بتائے اور بتا دیا کہ جو لوگ ایماندار ہیں، میری راہ میں لڑنے والے ہیں، اے اللہ ان کے لیے کیا انعام ہے۔ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، دو چند چیزوں کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ پہلا وعدہ یہ کہ اللہ نے فرمایا جو لوگ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے، ان کو میں جنت عطا کروں گا۔ اور پھر اس جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے چشمے بہائے ہیں کہ دنیا نے کبھی ایسے چشمے نہیں دیکھے۔ پھر اللہ نے ایسا دودھ اس کے اندر جاری کیا ہوا ہے کہ وہ سالوں سال، لاکھوں سال گزر جائیں گے، نہ اس کے ذائقے میں فرق آئے گا، نہ اس کی رنگت میں فرق آئے گا۔ اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے، ایک 10 منٹ کے اندر اگر آپ دودھ یوں رکھ دیں تو اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، بدبو بدل جاتی ہے، خوشبو کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ بتلاتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، کہ وہ جب کھائیں گے اسے اور اسے چکیں گے، پئیں گے، اس کے اندر کبھی تغیر اور تبدل نہیں آ سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے جنتیوں کے لیے شہد کے چشمے بہا دیے ہیں، اور ان کے لیے میں نے بہترین شراب ہے۔ کہا جاتا ہے جنت کی جو شراب ہوگی اتنی مٹھاس سے بھری ہوگی، اتنی لذت ہوگی، جب ایک جنتی اس شراب کو پیے گا اور جب اس کے ہونٹوں پر اس شراب کے قطرے لگ جائیں گے تو جب وہ اپنے ہونٹوں سے شراب کے اس قطرے کو صاف کرے گا تو وہ اس لذت سے اپنے ہونٹ کو بھی کھا جائے گا، ایسے اسے معلوم بھی نہیں پڑے گا، اتنی لذت اللہ نے اس شراب میں رکھی ہوگی۔ اور یہ شراب اللہ انہیں عطا فرمائیں گے، انہیں نصیب فرمائیں گے جو لوگ دنیا میں شراب سے دور رہا کرتے ہیں، جو دنیا میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، یہ لوگ ہیں
فلاح اور کامیابی پانے والے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر چلو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جو لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں دین سے اور دشمنی پر اڑے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہاں اتنا یاد رکھنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم انہیں دنیا میں کچھ چیزیں دیتے ہیں لیکن یہ گدھوں کی طرح کھاتے ہیں، خنزیروں کی طرح یہ اپنے مال کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جنت میں ان کے لیے کوئی بھی انعام نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی نعمت انہیں نہیں ملے گی۔ یہ اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو میری بھی اطاعت کرو، اس رسول کی بھی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اگر تم اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اور ہاں اگر تم نے اس سے اعراض کیا، نہ اللہ کی اطاعت نہ رسول اللہ کی اطاعت، تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی نہیں کرتا، اس کی زندگی تو بربادی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد سورہ فتح کا تذکرہ فرمایا، اور اس سورہ فتح کے اندر اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جو شخص سورۃ الفتح رمضان کی پہلی رات کو 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کرے، اللہ رب العالمین پورے سال اس کو برکتوں سے نوازتے ہیں، اور اس کی پورے سال جتنا بھی یہ کاروبار کرے گا، کام کاج کرے گا، اللہ اس کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ اس سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان مجاہدین کو بھی فتح عطا فرماتے ہیں جو کفار سے برسر پیکار لڑتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے مومنوں کو فتح دے دی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ کامیاب ہیں، وہ مغفرت پانے والے ہیں۔ اور ہاں یہی نہیں بلکہ ہم نے ان مومنوں کو فتح بھی دی اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت بھی دی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیدخل المؤمنین والمؤمنات، اللہ ان تمام صورتوں کے اندر اپنی بڑائی، اپنی کبریائی کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو میری مومنوں سے کتنی محبت ہے کہ میں مومن کا تذکرہ ہر دوسرے بات کے بعد یہی کرتا ہوں کہ میں نے مومن کے لیے جنت تیار کی ہے۔ یہ اس لیے کہ جب ایک بادشاہ ہوتا ہے یا اس علاقے کا کسی بھی علاقے کا کوئی بڑا ہوتا ہے، وہ آفر رکھتا ہے کہ آؤ بھائی جو آج کے دن اس طرح کا عمل کرے گا اس کے لیے ایک مرسیڈیز گاڑی ہے، یا اس طرح کی کاریں ہیں، یا اس طرح بائک ملے گی، تو ہر ایک بندہ کوشش یہ کرے گا کہ میں اس کام کو بجا لاؤں تاکہ مجھے بادشاہ کی طرف سے یا اپنے علاقے کے بڑے کی طرف سے مجھے یہ انعام مل سکے۔ پھر کیوں نہ ہو جب اللہ کہے کہ آؤ ایمان والو نیک اعمال کر لو اور زندگی بہتر بنا لو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں، تمہیں جنت عطا کروں گا، تو جنت تو بہت بڑا مقام ہے۔ آؤ پھر لوٹ کر چلیں جنت کی طرف اور نیک اعمال کریں۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ جس طرح مومنوں سے نرم دلی سے بات کرتے ہیں، اسی طرح کفار کے ساتھ بڑے سخت لہجے سے بات کرتے ہیں۔ تم منافقت کرتے ہو، تم مشرک ہو، تم کافر ہو، تمہیں فلاح نہیں ہے، تم ہمیشہ ناکام رہو گے، تم برباد رہو گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فرمایا وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، کوئی بھی ان کا مدد نہیں کرے گا، کوئی ان کے مدد کے لیے آئے گا بھی نہیں، یہ مدد چاہیں گے بھی انہیں مدد نہیں ملے گی۔ اور پھر فرمایا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے کہ جاؤ تم میرے بندوں کو خوشخبریاں بھی دے دو، نیک اعمال کے لیے خوشخبریاں دے دو، لیکن ہاں جو لوگ اعراض کرتے ہیں انہیں ڈراؤ بھی کہ دیکھو میں رسول ہوں، میں ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم ڈر جاؤ اللہ سے اور اس جہنم سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین
ہے جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، وہی ساری بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ یغفر لمن یشاء، اس کی مرضی ہے جسے مغفرت دے دے، ویعذب من یشاء، اسی کی مرضی ہے جو اسے عذاب دے دے، جس کو عذاب دے دے اسی کی مرضی ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے غفور الرحیم ذات ہے۔ پھر فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ جب منافقوں نے کہا کہ ہم تو جہاد میں نہیں جا سکتے، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا بہانہ قبول نہیں۔ ہاں اندھا ہے اس کے لیے عذر ہے، اسے معافی ہے، وہ جہاد میں نہیں جا سکتا۔ مریض ہے اس کے لیے اجازت ہے، جھوٹ ہے وہ جہاد میں نہیں جا سکتا۔ لیکن جو جھوٹے ہیلے بہانے کرتے ہیں، فرمایا وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں جو اپنے مرض اور اندھے پن کی وجہ سے نہیں جاتے، اللہ نے فرمایا یہ صرف میری اطاعت کر لے، رسول اللہ کی اطاعت کر لے، یا اللہ کیا ملے گا اطاعت کے بعد؟ فرمایا یدخلہ جنات، میں انہیں بھی جنت میں داخل کر دوں گا، کیونکہ انہوں نے اندھے پن کے باوجود انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا، انہوں نے معجزات نہیں دیکھے، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو نہیں دیکھا، آسمان کو نہیں دیکھا، زمین کو نہیں دیکھا، بس یہ کہتے ہیں ایک اللہ ہے، بادشاہ ایک ہے، ہر چیز کو ہر چیز پر قادر ایک اللہ ہے۔ اسی نیت کی وجہ سے اللہ نے فرمایا آج سے سن لو میں ان لوگوں کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس بیعت کا تذکرہ فرمایا صلح حدیبیہ کے اندر، جب یہ ایک صلح ہوئی کافروں اور مشرکوں کے درمیان، اور پھر جنہوں نے اس سے اعراض کیا اللہ نے انہیں بھی تباہ کیا، اور پھر ایک درخت کے نیچے حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر صحابہ نے بیعت کی، اور اللہ نے فرمایا جنہوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی گویا انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جو آپ کے ہاتھ پر آج بیعت کریں گے وہ کامیاب ہیں۔ اس کے تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے آخر میں یہ بات بتا دی کہ دیکھو محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول صرف اللہ کا رسول محمد ہے، اور اس موقع میں اس وقت آپ اگر عیسیٰ کو اپنا نبی مانو گے، موسیٰ کو اپنا نبی مانو گے، تو تمہارا یہ نبوت کا جو تم اعلان کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو جو لوگ اس دور کے اندر اس وقت رسول اللہ کی اطاعت کریں گے اور رسول اللہ کو ایک نبی مانیں گے، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، اور اللہ ہے جو مومنوں کو نیک سارے اعمال کرنے پر ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر سورۃ الحجرات ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے معاشرے کی اصلاح کے متعلق فرمایا ہے کہ دیکھو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ ایک صحابی تھے، ان کی قدرتی آواز بہت زیادہ تیز تھی، جیسے ہے نا کوئی بات کرتا ہے تو آہستہ بھی کرے تو اس کی آواز بہت تیز ہوتی ہے، اونچی آواز ہوتی ہے۔ تو جب یہ آیت اتری تو انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا بتاؤ وہ صحابی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم، اس کی وجہ سے وہ کمرے سے نہیں نکلتا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے کیونکہ میری آواز تو پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ نہیں ہے جب تمہاری قدرتی آواز اونچی ہے بلند ہے، یہ نہیں بلکہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر منافقوں کے انداز میں اونچی آواز سے بات کرتے ہیں پھر اللہ انہیں معاف نہیں فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سے یہ آیت سنی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب تک حضور علیہ السلام حیات تھے کبھی بھی حضور کے سامنے یوں بھی بات نہیں کی، جب بھی بات کرتے تو سامنے والا ہونٹوں کے قریب کان رکھ دیتا، تب جا کر حضرت عمر کی آواز سنا کرتے تھے۔ یہ ادب اور احترام اللہ رب العالمین نے بتایا، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ روزے رسول کے پاس حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، دو صحابی تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اونچی آواز سے، ابھی حضور موجود نہیں ہے، اپنے روزے رسول میں ہیں، دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلانے کا انداز کیا اختیار کیا، ادھر ادھر دیکھا تو چھوٹی سی کنکریاں اٹھائی، انہیں مارا، جیسے مارا تو انہیں لگی
بلایا، کہا اگر تم مدینے میں مہمان نہ ہوتے میں تمہیں ایسی سخت سے سخت سزا دیتا، کیونکہ تمہاری آواز رسول اللہ کے روزے سے بلند ہوتی ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ۔ حضور علیہ السلام پہ آیتیں اتری اور یہ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ دیکھو کامیابی یہی ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرو، بڑوں کا ادب اور احترام ہوگا تو تم کامیاب ہوگے، لیکن جو لوگ اپنے بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ جب دو گروہ مومنوں کے آپس میں لڑے تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، اور اگر فَإِنْ فَاعَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اور اگر کوئی ایسا گروہ ہے ان دونوں میں جو نہیں مانتے تو پھر تم ان کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ وہ باز آ جائے۔ اور اس کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے، دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان دونوں کے درمیان کبھی جھگڑا اور فساد نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يسخر قوم من قوم، کہ ایک دوسرے کی قوم کو اونچا نیچا نہ کرنا کہ میں پٹھان، تم پنجابی، یہ سرائکی، یہ بلوچ، یہ مہاجر، یہ نہیں ہو، تم قوم پرستی میں نہیں بلکہ تم ایک مسلمان بھائی ہو، ایماندار ہو، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، تم دونوں آپس میں مل جول کر رہے ہیں، یہ اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو غلط القاب سے نہ پکارو۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں جو مشہور ہے نا، کسی کو کہہ دیا کہ گڈو، اور اس طرح نا عجیب عجیب نام جو رکھے ہوتے ہیں، یہ نام غلط ہے۔ اسلام کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے جو اس طرح کے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اللہ کو یہ عادت پسند نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کسی کی غیبت بھی مت کرنا، جو اگر تم کسی مومن کی غیبت کرو گے اس کی مثال یہ ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ یہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو اس طرح عمل نہ کرنا، غیبت کرو گے تو گویا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا اور توبہ و استغفار کرتے رہنا۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اعرابی کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم فرمایا کہ دیکھو آپ ان سے کہہ دو قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے لیکن تم تو اسلام قبول نہیں کرتے، تم تو ایک دکھلاوا کرتے ہو۔ اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ دیکھو تم دین کو سیکھو، دین سیکھو گے تمہاری پوری زندگی بن جائے گی، تم دین کو سیکھو گے تمہاری زندگی کے اندر نکھار پیدا ہو جائے گی، اور آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی کام ہوگا اس تمام کے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ دیکھتے بھی ہیں، اللہ جانتے بھی ہیں۔ پھر سورہ قاف ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ دیکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام باتوں کو نہیں مانتے، یہ جو ہے نبی علیہ السلام کے معجزے اس کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، یہ سراسر بے ایمان ہیں، یہ لوگ تو اپنی جہنم کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ اللہ نے اس سے روکا ہے کہ دیکھو آپ دیکھتے ہو افلم ينظروا الى السماء فوقهم، میں نے کس طرح آسمان کو بلندی پر بنایا ہے، کیا تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان بیم ہے یا ستون ہے؟ بغیر ستون کے اللہ نے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے، بلندی پر فائز کیا ہوا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو ان تمام نعمتوں کو دیکھ لو، جان لو، اس پر عمل کر لو، یہی تمہارے لیے کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہارے شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم جو کہتے ہو میں نے تمہارے اوپر دو فرشتوں کو مسلط کر دیا ہے، تم برے اعمال کرو گے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اچھے اعمال کرو گے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ہر اعمال نیک اعمال پر تمہیں نیک بدلہ دیا جائے گا، اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے اعمال کے عوض تمہیں برے اعمال سے نوازا جائے گا۔ ہر ایک کا اللہ نے معیار بنایا ہے کہ جو لوگ اچھے کام کریں گے، نیک صالح بنیں گے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب جہنم میں
اللہ حکم دیں گے کہ ان جہنمیوں کو گھسیٹ کے لے جاؤ. جب انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا تو اللہ سے جہنم کیا کہے گی؟ اللہ سے پوچھا جائے گا، اللہ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کوئی اور جگہ ہے؟ تو جہنم کہے گے یا اللہ اور بھی جگہ ہے، کوئی اور ہو تو بھیج دو، حل میں مزید اور بھی میرے اندر جگہ ہے. یہ اللہ نے بتا دیا کہ جہنم کے اندر بہت بڑی وادی ہے جہنم، اور جہنم کا تہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا. اور یہ تہ جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ منافق جو ہوگا وہ جہنم کی سب سے نچلے درجے میں ہوگا، بالکل نیچے، جہاں سے آگ کی شدت بہت تیز ہوتی ہے. آپ اس سے اندازہ کریں، آپ ایک پتیلے کو آگ پر رکھیں، اس کے اندر کچھ بنائیں، آپ پانی رکھ دیں، پانی سے بھر دیں، آپ اس گرم پانی میں ہاتھ رکھیں، وہ پانی اتنا گرم نہیں ہوگا جتنی اس کی تہ گرم ہوگی. وہ تہ جو ہے اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی تہ جو ہے وہ میں نے منافقوں کے لیے رکھا ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جب بھی حق سنو اس پر عمل کرو، اور یہ حق تمہاری کامیابی کے لیے ہے. اللہ نے اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے سورہ قاف کا اختتام فرمایا. اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا فرمائے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ایک صاحب ہے انہیں کینسر ہے، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائے. شفا کے عظیم خزانوں سے اے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. اور اسی طرح ایک خاتون ہیں ہماری جاننے والی ہیں، انہیں بھی کینسر ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے.